بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر آپ تشریف لائے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو ہم نے پروگرام میں تبدیلی کی آپ نے اس کو بھی مد نظر رکھا اور اس کے باوجود آپ یہاں پہ آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اپوزیشن اور پریس کا ہمیشہ وہ کوئی بھی اپوزیشن ہو اس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں. میرا انشاءاللہ اگر اللہ نے خیر رکھی تو ارادہ یہ ہے کہ جب اگر کبھی حالات تبدیل بھی ہوئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی ساتھ لے کے چلیں گے. آج کی پریس ٹاک جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں فائزہ وہ میرے ساتھ ہیں, انفارمیشن کی ہیں پنجاب کی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے مسائل ہیں, اتنے ایشوز ہیں کہ ان کے اوپر اگر بات روزانہ کی جائے تو روزانہ آپ کو 10 ایشو ملتے ہیں. سب سے پہلے جو بڑا ایشو پاکستان تحریک انصاف کے حساب سے ہے, جو اس قوم کا ایشو ہے, وہ عمران خان, بشرا بی بی, ہماری پارٹی کے جو قائدین ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے ورکرز ہیں, جس انلیگل طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے ان کو قید و بند کی صورتوں میں رکھا گیا ہے اور ان کو انصاف کا ڈینائل کیا جا رہا ہے, انصاف مہیا نہیں کیا جا رہا. ہم نے ہر فورم استعمال کیا ہے کہ ہمیں انصاف ملے, لیکن وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تفصیل میں بات, چونکہ وہ ماشاءاللہ فائزہ جو ہیں لائر بھی ہیں اور اس مسئلے کی حیثیت کو میرے سے بہت بہتر سمجھتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ تفصیل پہ اس پہ نظر ڈالیں گی. لیکن ایک بات میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر کسی حکمران کے ذہن کے اندر, کسی خانے کے اندر یہ بات تھی کہ ان قید و بند کی صورتوں سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فالوورز اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنی اسٹرگل سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اور یہ ہر چڑھتا سورج, ہر چڑھتا دن اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ لوگوں کا رزالٹ اپنے آئینی حقوق کے بارے میں پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے. بہت سے مسائل ہیں, میں چند ایک مسائل جو اس وقت پنجاب کے اندر بھی ہیں, نیشنل لیول کے ہیں, پروونشل لیول کے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے ہیں, ان کے اوپر کچھ پہ ہم بات کریں گے, لیکن یقیناً وقت کو ہم مد نظر رکھیں گے. عمران خان کی صحت اور بشرا بی بی کی صحت جس طریقے سے تمام بین الاقوامی قوانین, پاکستان کے قوانین, انسانی قوانین, جیل کے قوانین, قیدیوں کے حقوق روندے جا رہے ہیں, اور آرڈرز جو کورٹس کے, سپیریئر کورٹس کے جو آرڈر ہیں جس طریقے سے روندے جا رہے ہیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہاں پہ پہلے بھی بہت لوگ سیاسی قیدی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے رہے ہیں اور وہ کیسے اس ملک سے باہر جاتے رہے ہیں, کیسے فیسیلیٹیٹ کر دیے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کے حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, وہ ہر چیز کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک خفیہ طریقے سے ہمیشہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا علاج کرایا گیا ہے, یہ کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے دلوں کو کچھ نہیں ہوا. تو میں یہ پوچھتا ہوں, ان کے ضمیر کو کچھ نہیں ہوتا جب یہ اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بشرا بی بی کا, عمران خان کا علاج کروائیں, رات کے اندھیرے میں کروائیں, نہ کوئی فیملی ممبر ہو اور نہ ہی جو ان کی چوائس کا یا پسند کا یا ان کی ولنگنیس کا کوئی وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہو؟ میں اس میں کیا پرابلم ہے, ایشو کیا ہے؟ کیونکہ ہم کو فورن کے جو ہیں وہ ایجنٹ مانگ رہے ہیں, ہم کو لندن کی ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں, ہم کو جنیوا کے اوپر کوئی سرجری کی بات کر رہے ہیں. پاکستانی ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے, پاکستانی ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے, فیملی ممبر کے اندر پریزنس کی بات ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے اس کے اوپر وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کیے جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ تاریخ اپنا ورک اور تاریخ اپنا بھیا کہیں نہ کہیں جب تبدیل کرے گی, تو یہ جو آپ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ
توقع رکھوں گا، ہم پہلے بھی سپیریئر جوڈیشری کے ہر فورم پہ گئے ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، انشاءاللہ ان کو پھر بھی یاد دہانی کراتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر امن، امان اور ترقی ہونی ہے تو یہاں پہ قانون، آئین اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بہت شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ ہم نے پنجاب کا ہیلتھ سسٹم جو اس کو ریوائز کر دیا، کیونکہ ہم نے ہر بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر اور ٹی ایچ کیو کے جتنے بھی باقی ہاسپٹلس ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک شخصیت کی تصویریں جو ہیں وہ آویزاں کر دی ہیں، ایک پبلسٹی کا ایک پورا ایک کیمپین چلا لیا ہے، لہٰذا لوگ پنجاب کے صحت مند ہو گئے ہیں۔ آپ یقین کریں انسان کے آنسو نکل آتے ہیں جب آپ رپورٹ جو HIV کی پڑھتے ہیں تونسا ہاسپٹل کی اس علاقے میں۔ آپ مجھے بتائیں، چلے ایک آدمی ہے وہ 30 سال کا ہے، 35 ہے، 40 50 ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے جانے میں انجانے میں، یا 50 ہے، اگر اس کو HIV ہوتی ہے تو آپ کچھ بلیم اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا قصور ہے۔ مجھے کوئی یہ بتا دے اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے کے جاتی ہے، اس کو کھانسی ہے اور واپسی پہ اس کو HIV کی بیماری لگ کے آ جائے، اور یہ بات ایک دن کی نہیں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد ہے، فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ 10 دفعہ بات ہوئی۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان اور پنجاب کے اندر جب تک BBC کی رپورٹ نہیں آئی ہم نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ ہمارے جو تونسا کے MP ہیں وہ کم از کم 3 دفعہ، میں پرسنلی واقف ہوں، انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا، کسی کے کان تک جو نہیں دیں گی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو بخار کے لیے، ایک معمولی بیماری کے لیے کسی ہاسپٹل میں گیا اور وہاں سے HIV کی بیماری لے کے واپس آئے، آپ میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کا قتل عام ہے، نسل کا قتل عام ہے۔ کیا ہلا ہے، سروے ہو رہے ہیں جی ہماری پاپولیرٹی 79% ہے۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ نے 79% کا فگر کیسے کر لیا؟ کس پاپولیرٹی کا کی؟ اس پاپولیرٹی کے بعد، اس طرح کے ایونٹ کے بعد تو آپ کو شرم محسوس ہونی چاہیے، آپ کو پاپولیرٹی کے نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ آپ دوست بیٹھے ہیں، عوام کی رائے کا بہت آپ کے سامنے ہر وقت ہوتی ہے، مجھے بتائیں کہ اس فیملیز کے اوپر جو 300-400 فیملیز ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ وہ کس پنجاب کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کس پاپولیرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے جو ہے، حکومت نے کیا کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے؟ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا ہے؟ کوئی اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ ایک ایفیکٹو ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائی ہے جو اس کا سدباب کرے؟ کیا حکومت یہ کہہ کے آئی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی اور آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم نے متعلقین کو یہ سزا دی ہے؟ سارے وہاں پہ اسی طرح اشتہار بازی میں جو ہے وہ اس کے اندر مگن ہے۔ ابھی مجھے سمجھ آنے سے نہیں آ رہی یہ لوگ حکومت کہاں پہ کر رہے ہیں؟ صرف انڈر پاس کا جو ہے وہ افتتاح کرنے سے، عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال کرنے سے؟ حکومت ہوش کے ناخن لے، عوام کے اوپر جو ظلم کر رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا اگر ان کو عشر شیر بھی کبھی پے کرنا پڑا تو پھر ان کے پاس ایک ہی فکرہ رہ جائے گا، بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ جن کو اس بات کی تکلیف ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا تھا، ان کا دل کیوں نہیں پسیجا اور وہ آ کے کہیں کہ 300-350 بچے جو ہے وہ HIV لے کے چلے گئے اور ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ان کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب ان کے للے دیکھیں، وہ بات ہو رہی تھی کل، کسی نے کہا کہ اگلے دن وہ انٹیریو پروونس ہے کینیڈا کا، وہاں کے گورنر تھے تو انہوں نے بھی ایک یہ خریدا، گلف سٹریم یا اسی طرح کا ایک ایگزیکٹو جہاز خریدا۔ عوام نے آؤٹ بسٹ کیا، ہی واز فورسڈ ٹو آکشن اٹ، اس نے کہا میں اس کو بیچنے کے واپس تیار ہوں۔ ہے جرت کسی کے اندر، اس پنجاب کے اندر، اس پاکستان کے اندر عوام نے جتنی آپ کی لان تان اس گلف سٹریم پہ کی ہے اور اس حالات میں کی ہے جب آپ کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اور آپ گلف سٹریم لوگوں کو دکھا کے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو گئے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جھانسا دیا تھا لوگوں کو کہ ہم آپ کو ایئر ایمبولینس دیں گے۔ ایئر ایمبولینس کی بھی جو ایکسپینڈیچر آئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے دن کسی دن، کہ اس کی کتنی کاسٹ پڑی ہے اور وہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے خریدا اس کے اندر سے ہے وہ گلف سٹریم ہے۔ یہ جھانسا کسی اور کا دیتے ہیں، نکلتے کہیں اور سے ہیں۔
لیکن عوام ان کی اس جانچے کو، ان چالوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں خاص کر کے پاکستان کا اس وقت جو انرجی کرائسس ہیں، جو اوورآل اکنامک سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں آ رہی، میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے ہر گھر، ہر آدمی، ہر انسان اس سے اس وقت جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو آئل کرائسس ہیں، گلف وار شروع ہوئی ہے، حکومت نے گلف وار کو بہانہ بنا کے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس سے بڑی بددیانتی کسی حکومت کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس سٹاک کے اوپر انہوں نے ₹55 پر لیٹر ڈیزل اور آئل میں بڑھایا، جو سٹاک آلریڈی 10-15 دن پہلے پاکستان میں موجود تھا۔ پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم لوگوں کو یاد کرائیں گے کہ انہوں نے آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کیا جسٹیفیکیشن تھی ان کے پاس؟ اور ان کا ایک وزیر آ کے اور ایک مشیر کہتا ہے کہ جی وہ جب نئے سودے ہوں گے تو ان سودوں کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہم ریلیف دیں گے، کیونکہ اب اس وقت ہم پرائس کم نہیں کر سکتے۔ وہ عقل کے اندھو، قیمت بڑھاتے ہوئے تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے بڑھا دی تھی۔ یہ زیادتیاں ہیں جو انشاءاللہ ہم عوام کو یاد کراتے رہیں گے اور ان کی نالائکیوں کو عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو LNG کا ایشو ہے، 350 روپے شاید انہوں نے گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، 300 روپے پر کے جی، اس وقت 550 سے اوپر ہے۔ پہلی بات تو ہے مل نہیں رہی، اگر مل رہی ہے تو 500 پلس پہ، ہر ایک بندے کا اپنا ریٹ ہے، کوئی ریٹ نہیں ہے۔ اور سروے ہو رہے ہیں پاپولیرٹی کے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مریخ پہ سروے ہوا ہے جس کی کہتے ہیں جی 79% پاپولیرٹی ہے۔ آپ ذرا باہر نکل کے دکھائیں تو صحیح، آپ کے تو MP لوگوں کے اندر نہیں جا سکتے، آپ کون ہوتے ہیں باہر جانے والے؟ یہ سروے میرا خیال ہے کہ کوئی کسی فارن ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھی جو عام ہر بندے کی کنزمپشن ہے، گھر کی ضرورت ہے، وہ پچھلے ہفتے کے اندر کم از کم 30 سے 35 روپے پر کلو اس کے اوپر جو مختلف برانڈز ہیں ان کے اوپر اضافہ ہو چکا ہے۔ کسان کو ان کا پھر ارادہ ہے ایک دفعہ تباہ کرنے کا، اور کسان پنجاب کے، پاکستان کے کسان کو تباہ کریں گے تو بنیادی طور پہ آپ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، یہ پچھلے سال جو انہوں نے کھیل کھیلا تھا اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی پھر انہوں نے وہی ڈنڈورا اور وہی ایک منصوبہ بنایا کہ 11 کمپنیوں کو وہ لائسنس دیے ہیں۔ ابھی تک کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، 3500 ادھر سے گندم کی پرائس رکھ دی، 3000 پہ بک نہیں رہی، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے یہ حکومت کہاں کی ہے، یہ کدھر چلتی ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس انہوں نے لگایا، اس کے اندر ریویژن کی، ان کو منع کیا فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہ آپ غلط کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان کو وی کیئر ہوٹ، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کو اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کل ایک پاکستان پنجاب کی ایک تاریخ کے اندر آپ جو سن کے آئے ہیں، انہوں نے ایک لینڈ مارک تاریخی طور پہ ایک رولنگ دی، جس میں انہوں نے جو حکومت نے ریوائز کیا تھا ایگریکلچر ٹیکس کو، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، اس کو نلیفائی کیا، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ ایشو نہیں ہے، بنیادی طور پہ ایشو ہے کہ عوام کی حاکمیت اس خاندان کو، اس بیوروکریسی کو بالکل نہیں پسند۔ اور میں نے کئی دفعہ فلور پہ کہا ہے کہ یہ کوئی یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ پارٹنرشپ میں ہیں۔ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، یہاں پہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے۔ کاش یہ پارٹنرشپ عوام کے ساتھ کر لیتے۔ گیس کی اویلیبلٹی ہے، تھوڑی سی ایک بات، امپورٹ، یہ جو انہوں نے اس کے بعد یہ کیا ہوا ہے، یہ جو فوڈ کے ایشوز کریٹ کر دیے ہیں، کسان کے اوپر جو ظلم زیادتی کرے، آپ کو پتہ ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہو چکا ہے؟ ابھی تک جو آپ کا امپورٹ بل فوڈ ریلیٹڈ آئٹم ہے، وہ پہلے $5 بلین تھا، وہ اب $7.5 بلین اس سال ہو جائے گا، پروجیکٹڈ ہے۔ تو آپ کس قسم کی ترقی کر رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک سروے کروا لیں۔ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، ایک سے آپ قرضہ لیتے ہیں، دوسرے کو آپ قرضہ واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا، یہ کون سا اکنامک ماڈل ہے جس کے اوپر پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ قرضہ لو، اندرونی لو، بیرونی لو، انڈر پاسز بناؤ، کمیشن کھاؤ، اور اس کے بعد چاندے کے اشتہار بناؤ، اور جو اونچی بات کرے اس پہ پیکا لگا دو۔
یہ پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو کس کس پہ پیکا آپ لگاؤ گے؟ پچھلے 4 سال سے پیکا ہی تو آپ چل رہے ہیں. کیا پاکستان کے اور پنجاب کے عوام نے اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن دے. الٹیمیٹلی اس حکومت کو جتنے مرضی یہ ظلم اور زیادتی کر لے، ان کو واپس قانون اور آئین پہ آنا پڑے گا. میں کہنے کو تو میرے پاس اور بہت کچھ ہے، لیکن آئی ول ریکویسٹ فائزہ بہن کو کہ وہ کچھ باقی مسائل کے اوپر آپ سے بات کریں. جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے سنا اکانومی پہ جو دیگر مسائل گورننس کے ہیں اس پہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی. دیکھیے میں جو بنیادی بات جو کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی بات ہوئی، پاکستان پر بات آئی، تو پی ٹی آئی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی. ریاست کو جب ضرورت پڑی ہم نے ایک جلسہ جو تھا وہ منسوخ کیا پاکستان کے لیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے لیڈر کی ہیلتھ، اس کے بعد ان کی جو بیوی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. عمران خان کو سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں پہلے آپ نے عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع کی، اب آپ ان کی بیوی کے آنکھ کے پیچھے پڑ گئے. ان کی بیگم کی آنکھ میں تکلیف تھی، ان کی فیملی کو بتائے بغیر آپ نے ان کا آپریشن کروایا، اور اس پروسیجر کے بعد فوراً جیل شفٹ کیا گیا، ایک گندے ان ہائیجینک کنڈیشن میں شفٹ کیا گیا. یہ کس قسم کا سیاسی انتقام ہے؟ سیاسی انتقام میں اتنا آگے مت جائیے کہ کل کو یہ وہ گرے ہیں جو آپ دانتوں سے بھی نہ کھول پائیں. ریاست کو ماں رہنے دیجیے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بارہا، اسے خون پینے والی ڈائن مت بنائیے. پاکستان کی عوام سب دیکھ رہی ہے، گواہ ہے کہ کیسے پی ٹی آئی سے منسلک خواتین کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. خواہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں جو ایک کینسر سروائیور ہیں، ان کی طبیعت آج کل بہت خراب ہے، کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں پچھلے 3 سال سے. اس کے علاوہ جو ہماری بزرگ لیڈرشپ ہے کوٹ لکھپت میں، جس میں اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کو گردے کا مرض لاحق ہے، بہت بیمار ہیں. آپ ان کی نہ اپیلز لگنے دے رہے ہیں، نہ ان کو آپ بیلز دے رہے ہیں. آئین اور قانون اب اس ملک میں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. بارہا کہا جاتا ہے کہ جی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آئین کی بالادستی ہے. تو میں تو کہوں گی کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو. یہ بزرگ لوگ، یہ قیدی جو پچھلے 3 سال سے ناحق قید ہیں، ان کی اپیلیں تو لگنے دو، عدالتوں کو انصاف تو دینے دو. اس کے علاوہ جو 3 سہیلیاں صوبہ چلا رہی ہیں، ان میں سے ایک سہیلی نے ایک جھوٹا مقدمہ کیا جس میں ایک بیچارہ نوجوان 21 مہینے جیل رہا. پیکا کا ایک مقدمہ تھا، ایک سہیلی کو اپنی توہین برداشت نہ ہوئی اور اس نے ایک جھوٹا مقدمہ کیا جس میں ایک نوجوان شہری 21 مہینے ناحق جیل رہا. کل اس کی بیل ہوئی. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، فلک جاوید صاحبہ، وہ 7 مہینے جیل رہیں، کل ان کی اس مقدمے میں بیل ہوئی. تو یہ تو انتقام ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. اس صوبے میں خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے. آپ نے کل سب نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ جو ایک اسپیڈو بس کے اہلکار نے کیسے پیٹا ایک جوان بچی کو بس سے اتار کر. یہ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو اس صوبے میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ خواتین کو دے رہی ہے. جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے آگے کہا کہ ہر چوک چوراہے پر اپنی تصویر لگا لینے سے، اپنی شکل چپکا لینے سے آپ اصلیت کو، سچ کو نہیں بدل سکتے. سچ یہ ہے کہ اس صوبے میں، اس ملک میں لاقانونیت ہے.
اس صوبے میں جو 3 سہیلیاں جس طریقے سے یہ صوبہ چلا رہی ہیں وہ ایک بھونڈا مذاق ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں بار بار کہوں گی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ عمران خان کی اہلیہ جو کہ ایک غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ 12 مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیجئے، عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیجئے جو کہ ان کی فیملی کا مطالبہ ہے۔ عمران خان صاحب کی بزرگ بہنیں جو ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر جا کر اپنا ایک حق مانگتی ہیں اپنے اکلوتے بھائی سے ملنے کا، اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ دھکے، آنسو گیس، پرچے۔ تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ کل کو ٹائم چینج ہونا ہے، کل کو جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں، کل کو آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے، تو ایسا مت کیجئے کہ کل کو آپ کی بھی مائیں بہنیں سڑکوں پر بیٹھی ہوں، مٹی سے کپڑوں میں لدی ہوں اور ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں پریزن رولز کے حساب سے ہمیں ہمارے بھائی سے تو ملنے دو، ہمارا وہ بھائی جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، جو کہ آپ کا انٹرنیشنل چہرہ ہے پاکستان کا، جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کیا، اس بھائی کو ملنے دو۔ ایک آئینی مطالبہ کرتی ہیں ہر ہفتے جا کر، اور اس کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی کروا رہے ہیں، پوری دنیا میں مذاق اڑوا رہے ہیں آپ کہ کیسے 3 نہتی غیر سیاسی بہنوں کو آپ ان کو ملنے نہیں دے رہے۔ اور یہ 1 ہفتے کی بات نہیں، 2 ہفتے کی بات نہیں، یہ پچھلے کئی ماہ سے ہو رہا ہے۔ ان کی صحت اندر کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، ان کی طبیعت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور بہنوں کو اجازت دی جائے، ان کو ملنے دیا جائے عمران خان صاحب سے۔ تمام قیدی جتنے بھی پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان کی بیلز، ان کی اپیلز لگی جائیں۔ ہائی کورٹس جو ہیں وہ دبائی بیٹھی ہیں اپیلیں۔ گجرانوالہ میں 50 قیدی پچھلے 3 سال سے، 5 سال کی سزا ہوئی، 3 سال سے وہ اپیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملٹری قیدی اس وقت 61 ملٹری پرزنرز ہیں پاکستان کی سول جیلوں میں، 3 سال ہونے کو ہیں، اپیل کا حق ہی نہیں ہے، آرڈر کی کاپی ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی قانون اور آئین کی جو ہے بالادستی ہے اس ملک میں؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ آپ کو سزا ہوئی، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے جرم کیا کیا ہے، آپ کے سامنے کوئی کاپی نہیں ہے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو کس چیز کی سزا ملی ہے۔ 3 سال ہونے کو ہیں، سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ ان کو آپ امینڈمنٹ کر کے لیجسلیشن لے کے آئیے، ان کو اپیل کا حق دیجئے۔ بزرگ بھائی، بیٹے، والد بیٹھے ہیں انتظار میں پورے ملک میں کہ کس دن ہماری سنوائی ہوگی، کس دن ہمیں اپیل کا حق ملے گا۔ یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا جو ہمارے پرزنرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں، 12 مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کا قانون سازی کیجئے ملٹری پرزنرز کے لیے، تاکہ وہ ہائی کورٹس میں اپیلیں فائل کر سکیں۔ جو ہمارے قیدی ہیں، بزرگ قیدی ہیں، ان کی اپیلیں سنی جائیں۔ اور دوبارہ میں کہوں گی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کو بیل دی جائے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ ایک خاتون ہیں، ان کو اسٹیچوٹری بیل کا رائٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اس کے علاوہ جو سوالات ہیں وہ ہم لیں گے ابھی۔ میں 2 ایشوز تھوڑا سا بات ہلکی سے آگے کروں گا، اس کے بعد ول ٹیک یور کویسچنز۔ فائزہ بہن نے جیسے کہا کہ یہ جو پیس ٹاک ہیں گلف وار کو ختم کرنے کے لیے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پارٹی نے پہلے دن سے اس کو ویلکم کیا ہے، اور ویلکم کرنے کی 2 مین وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تاریخی طور پہ آپ اگر دیکھیں، عمران خان ہمیشہ جنگوں کے خاتمے، امن کے قیام اور ہمیشہ نیگوسیشن کے قائل رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 20-21 سال کی جو آکوپیشن تھی افغانستان میں، وہ دوحہ میں ختم ہوئی، اور عمران خان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری یہ دعا ہے
کہ یہ جو ریجن اس وقت جنگ میں ہے اس کے اثرات صرف ہمارے اوپر نہیں ہیں، اس ریجن کے اوپر نہیں ہیں، اس کے اثرات پوری گلوب کے اوپر ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں، ہماری نسلیں امن سے رہیں۔ ہم آلریڈی بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان مسلمان بھائی ممالک کو مزید آپس میں نہ لڑایا جائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے وہ ایک عزت دار اور ایک کریڈیبل اور رسپیکٹیبل ایگریمنٹ پہ آئے تاکہ اس خطے میں امن ہو۔ ایک تھوڑی سی میں ایک سینٹنس لاسٹ آپ کو، میں اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں گا، آپ سے بالکل لوں گا جواب، آپ سے جو جتنے بھی آپ سوال کریں اسکائی از دی لمٹ۔ میری یہ آنیسٹلی سوچی سمجھی رائے ہے، پاکستانی عوام کی سوچی سمجھی رائے ہے، پاکستان کے عوام اس حکومت پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ اس کو ایک غیر قانونی حکومت تصور کرتے ہیں۔ یہ حکومت اس وقت ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے اس پاکستانیوں کے اوپر۔ جو لوگ ان کو لائے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ پاکستانی عوام کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے اور پاکستانی عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بہت شکریہ، پلیز۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی عوام کی نتائج حاصل نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب ہے 28% پہ جا رہے ہیں پاپولرٹی میں، نیتن یاہو کی ختم، نریندر مودی کی پاپولرٹی ختم ہو رہی ہے، انہوں نے کر لیا جمہوریت کی بساط اور دلبدی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے مستقبل میں جمہوریت کا مستقبل دنیا میں؟ آپ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ ایک سوچ یہی ہے، جب آپ نے کہا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی 27% پہ آ گئی ہے، اگر آپ کا جمہوریت پہ، امریکی عوام کا جمہوریت پہ اعتماد نہ ہوتا تو وہ چاہے پاپولیرٹی 27 میں ہوتی یا 127 پہ ہوتی، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ سر فرق پڑ رہا ہے اور فرق پڑے گا۔ اور یہ جو آپ نے بادشاہتوں کی کہی، ہم قیاس ہو، کیونکہ ہم نے یہ پہلے قیاس جو ہے وہ عراق میں دیکھ چکے ہیں، شام میں دیکھ چکے ہیں، ہم لیبیا میں دیکھ چکے ہیں، سوڈان میں دیکھ چکے ہیں، یمن میں دیکھ چکے ہیں۔ کون سا افریقن اور پاک اسلامی ملک ہے جہاں پہ ہم یہ قیاس نہیں؟ عراق میں دیکھ چکے ہیں، افغانستان میں دیکھ چکے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ مسلمان ملکوں کی مزید تباہی نہ ہو، اور وہ تباہی اسی سے ختم ہو سکتی ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ جنگوں کا مرکز نہ بنے جو کہ بنایا جا رہا ہے۔ جو جمہوریت کی آپ نے بات کی، دنیا کا جو شعور، دنیا کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کو چھوڑیں، پاکستان میں ڈینائی کر سکیں؟ آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس لیے بات کر رہے ہیں کہ بلیو ان جمہوریت میں یقین ہے۔ آپ اس لیے میری بات سن رہے ہیں کہ آپ کو جمہوریت میں یقین ہے۔ یہ جو ٹیرریکل فورسز ہیں، یہ جو اپریسو فورسز ہیں، یہ ہمیشہ رہی ہیں۔ یہ جمہوریت سے پہلے بھی تھی، جمہوری دور میں بھی تھی، جس وقت کولڈ وار تھی اس وقت بھی موجود تھی، لیکن الٹیمیٹلی the will of the people has to prevail۔ اس لیے میں نے لاسٹ سینٹینس پہ کہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے ریفرنس سے ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو آپ کا وزیر داخلہ کھڑے ہو کے آ کے امپیونٹی سے کہتا ہے کہ 100 ارب روپیہ ڈالر جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جس بندے کی ذمہ داری ہے وہاں آ کے وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے۔ نو سر، آپ کا کام انفارمیشن دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس کو روکنا۔ اگر آپ روک نہیں سکے تو آپ اس کی ذمہ دار ہیں، آپ نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے سر، ہم یہاں پہ بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر راستہ ہمارا روکا گیا ہے، کون سا راستہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا نہیں روکا گیا؟ لیکن آج بھی پتہ ہے کیا مشکلات ہیں۔ آپ نے جو بات پہلے تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہاں پہ اڈیالہ میں، لیکن لوگ، آپ کاش پچھلے سے پچھلے منگل کو ہوتے جو حالات تھے، 14 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں حلقاً کہہ رہے تھے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ عوام سے محبت ہے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، اس وقت جو کسان کا آپ نے کیا 11 کمپنیاں جو آپ آگے لے کے آئی اور ان کے ذریعے گندم کی خریداری کا کہا گیا جو ابھی کا حال شروع نہیں کیے، اس کو کس طرح شروع کرنا ہے؟ انہوں نے جو اب باردانہ کسانوں کو فری ہونا تو ان کی نہیں دینا شروع، اپوزیشن اس پر آن فلور بھی بات کرنا کرے تو بہتر ہوگا کہ کسان کو ہم نے بھائی صاحب، ہم نے کل بھی بات کی، پچھلے سال جس وقت یہ کرائسس ایکچولی شروع ہوا تھا، دیکھیں اس کرائسس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ہم نے کیا کیا؟ کرائسس کی بنیاد تھی جو آپ نے اباؤٹ 3 ملین ٹنز جو آپ نے سب سٹینڈرڈ گرین گندم جو ہے یوکرین سے خریدی تھی، 85 ارب روپے کا وہاں پہ نقصان ہوا تھا۔
آج آپ اس میں سے تقریباً 5.75 لاکھ گندم جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں رپورٹ دی گئی ہے خوراک کی فیڈرل گورنمنٹ نے 5.75 لاکھ ٹن وہاں پہ بیچنا چاہتی ہے گورنمنٹ. وہ یوکرین کی سستی خریدی ہوئی اور اس پہ نقصان 23 ارب کا ایسٹیمیٹڈ ہے. یہ پاکستانی کسان کو سے کیوں نہیں لے رہے؟ کہ پاکستانی کسان کو مارنا چاہتے ہیں. گندم پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ایک دانہ خریدا جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں خریدا گیا تھا. لوگوں نے 2000 روپے پچھلے سیزن میں بیچی تھی. اس سال انہوں نے مجبوراً ایک ڈرامہ ڈھکوسلا کیا ہے. یہ پرائیویٹ کمپنیاں آپ کا جو ہے وہ دیں گے، آپ کو جو اسٹوریج ہے وہ فیسلٹیز دیں گے، آپ کو انٹرسٹ دیں گے، آپ کو 70 بلین جو گندم خریدیں گے اس کے اگینسٹ آپ کو لیکوڈیٹی پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آج 3000 کا بھی گندم اس وقت نہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا کسان ہوں بارانی علاقے کا، 3000 پہ نہیں بک رہی. اور آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے 8-10 ارب کے اشتہار اس پہ لگ جائیں گے. یہی تو وہ ظلم اور زیادتی ہے، ناانصافی ہے جو ہم کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت عذاب بن چکی ہے. آپ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. جب آپ اس اکانومی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس کو انٹینشنلی تباہ کرتے ہیں، تو پورا اسٹرکچر اکانومی کا آپ کا ہل کے رکھ جاتا ہے. ایکسٹرنل پریشر تو ابھی تک آپ نے خود سیلف جنریٹ کی ہیں. آپ کے کتنے جہاز جو ہیں وہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے سارے جہاز آ رہے ہیں، ایرانین کہہ رہے ہیں آپ کے ہرمز سے جہاز آ رہے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ تیل اور پیٹرول کو ڈیزل کو آگ لگائی ہوئی ہے. سر ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ دن جو ہے وہ گاڑا ٹپا رہے ہیں. کتنی ٹپیاں ہیں؟ اٹ از اپ ٹو یو، اپ ٹو می اینڈ اپ ٹو دی پیپل آف پنجاب اینڈ پاکستان کہ ہم کتنے دن ان کو برداشت کرتے ہیں. ہفتے میں 3 دن لاک ڈاؤن لگایا اس حکومت نے. ہیلتھ سیکریٹریٹ انہوں نے 3 دن چھٹی ہوتی ہے، کسی سے نہیں ملتے، کسی کو نہیں پوچھتے، کسی سے نہیں بات کرتے. اس کے باوجود وہ روزانہ کسی سے نہیں ملتے. تو یہ ہیلتھ کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. آج آپ بھی ہیلتھ کے ایشو پہ ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق آپ نے کوئی اسمبلی میں بات کی کہ ہیلتھ وہ تو عمران خان صاحب کا ایک بہت اور لیول کا بات ہے جہاں پہ تو نچلے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹرز، نرسز کسی پروفیسر کو نہیں وہ ملنا پسند کر رہے، دھوپ میں کھڑا کر کے اور بے عزت کر کے باہر نکال دیتے ہیں. اس وقت یہ ایشو ہو چکا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ حکومت حلفاً کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں سیاسی مخالف ہوں، یہ عذاب بن چکی ہے پاکستان کے عوام کے لیے. دوسری بات، یہ میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا تھا. پچھلے سال جس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن شروع کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اور ہیلتھ کی، میں نے ریپیٹڈلی وہاں پہ کہا ہے، ایک دفعہ نہیں، آپ میری جتنی سپیچز ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں، ریپیٹڈلی کہا ہے کہ یار اپنی پالیسی کا بتاؤ آ کے. اور جو پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ظلم کر رہے ہو اس اسمبلی میں تو بتاؤ، کو ورکنگ پیپر ہی دے دو. نہیں دیا. نمبر 1 اصول کیا ہے ان کا؟ کیا ہے؟ وہ چاہتے صرف یہ ہیں کہ اس ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن صرف اس کو دی جائے جو افورڈ کر سکتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ہیلتھ لیں، ایجوکیشن لیں. نہیں ہے تو آپ نعرے ماریں. آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. تھینک یو سر. سوال سر یہ ہے کہ آپ اس ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی، اسٹیٹ کانگریس ملک کا جو ڈیمانڈنگ کہ عمران خان صاحب کا کیس جلدی سنا جائے انڈر دی نیشنل جوڈیشل پالیسی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فرسٹ بیسس پہ کام چل رہا ہے. تو 280 کیس عمران خان صاحب سے پرائر پینڈنگ ہے. تو کیوں چاہتے ہیں کہ قانون کو ان کا کیس بنے؟ واٹ از دی ریزن؟ میرا خیال ہے فائزہ بینگ دی لیگل، میں ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ سخت نہ جواب دے دوں، وہ اس کو بہتر ورڈ کر لیں گے. دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے وہ اپلائی تب ہوتی ہے جب ہر چیز قانون کے حساب سے چل رہی ہو، عدالتیں جو ہیں وہ ہر رول ریگولیشن فالو کر رہی ہوں. یہ وہی عدالتیں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو رات کو 12 بجے بھی کھلیں ایک پرائم منسٹر کے دور میں. یہ وہی عدالتیں ہیں جو دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ہم نے عدالتوں کا کوئی بوائکاٹ تو نہیں کیا نا. عدالتی پروسیس کا ہم حصہ رہے ہیں، آج بھی ہیں. لیکن اگر وہی عدالتیں اپنی، دیکھیے آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں،
ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ ملاقات کروائیے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے فیملی سے ملاقات کرائیے، وکلا سے ملاقات کروائیے، ہائی کورٹ تو اپنے آرڈر کو جو ہے وہ پورا ہی نہیں کروا پا رہی. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی ایک پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر جن کی صحت اس وقت ایک ڈارک ٹنل ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ان کی صحت کیسی ہے. آپ یہ کون سے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ہی ضائع کر دی آپ نے؟ یہاں تو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر لوگ باہر گئے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے وہ دکھائیے ایک ایمپتھی کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کی کیسز کی بات ہو رہی ہے، میرے آپ کے شاید کیسز کی بات نہیں ہو رہی. ہے تو پاکستانی شہری، لیکن پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. آپ نہ مانیے یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ووٹ کیا ہے، تو وہ ان کا حق ہے کہ ان کو سنا جائے. قانون توڑنا ان کا حق نہیں ہے. آپ یہ نہیں بتائیں گے اگر ایک عدالت کیس ٹیک اپ کر رہی ہے تو یہ آپ عدالت میں جائیے اور ان کو کہیے کہ آپ قانون توڑ رہے ہیں. یہ آپ کا یہاں پہ بیٹھ کے سوال نہیں بنتا. عدالت سے یہ عدالت کو، یعنی آپ بتائیں گے کہ عدالت کون سا کیس، نہیں میں مطالبہ کر رہی ہوں کہ کیس سنا جائے میرٹ کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہی نہ سنا جائے. یہ عدالت فیصلہ کرے گی، آپ فیصلہ نہیں کریں گے. نیکسٹ کوشچن. یہ فرمایا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے بن چکی ہے، جبکہ پنجاب کے تقریباً 79% لوگوں نے اس حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. آپ اس کو عذاب قرار دے رہے ہیں. پتہ نہیں یہ 79 کا جو فگر ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، یہ مجھے نہ پنجاب کا لگتا ہے نہ پاکستان کا لگتا ہے، یہ مجھے کسی سیارہ کا فگر لگتا ہے. جاتی عمرہ کا فگر، یہ شاہ وہ اس آئی لینڈ کا جو جاتی عمرہ پیننسولا آپ اس کو کہہ لیں، اس کا بن لگتا ہے. ورنہ جو حالات آن گراؤنڈ ہیں، بھٹی صاحب آپ یقین کریں، میں سیاسی مخالف ہونے کی بنیاد پہ نہیں بات کر رہا ہوں. اچھے بھلے